اپنے حواریوں کے ساتھ تشریف فرما تھے کہ ایک بہت خوبصورت پرندہ آیا جو بڑا حسین و جمیل تھا. آپ کے سامنے زمین پر لوٹ پوٹ ہونے لگا. اس نے اپنے آپ کو زمین پر اتنا رگڑا کہ اس کی کھال اتر گئی. اب وہ سرخ گنجا انتہائی بدصورت دکھائی دینے لگا. پھر وہ کیچڑ میں گیا، وہاں لوٹ پوٹ ہوا جس سے اور بھی زیادہ بدصورت ہو گیا. اس کے بعد وہ بہتے پانی میں گیا، وہاں نہایا تو پھر پہلے کی طرح خوبصورت ہو گیا، حسین و جمیل ہو گیا. جسم سے کیچڑ بھی اتر گیا، کھال بھی نئی آ گئی، بالکل پہلے جیسا ہو گیا. اللہ پاک کے نبی عیسیٰ علیہ السلام نے یہ دیکھ کر اپنے حواریوں سے فرمایا یہ پرندہ تمہاری طرف نشانی بنا کر بھیجا گیا. یہ مومن کی مثال ہے. بندہ مومن گناہ کرتا ہے، جب بندہ گناہ کرتا ہے اپنے آپ کو بدصورت کر لیتا ہے، گندا کر لیتا ہے. پھر جب وہ توبہ کرتا ہے تو گناہوں کی سیاہی دھل جاتی ہے، دور ہو جاتی ہے، اور بندہ پھر پہلے جیسا حسین و جمیل ہو جاتا ہے توبہ کرنے کے بعد. تو یہ توبہ کی برکت ہے. ہم نے صرف احساس کرنا ہے، ہم نے تنہائی میں بیٹھ کے سوچنا ہے کہ میں دنیا میں کس لیے آیا، میں دنیا میں کر کیا رہا، میرے دن اور رات کن کاموں میں گزر ہو رہے ہیں، کیسے گزر رہے ہیں، کیسے گزارنے چاہیے تھے. میری یہ آنکھیں قرآن کریم کو دیکھنے کے لیے تھی، میں ان سے کیا دیکھتا ہوں. میری زبان اللہ کے ذکر کے لیے تھی تو میں اس سے کیا بولتا ہوں. میرے کان تلاوت، نعت، نیک باتیں سننے کے لیے تھے، میں ان سے کیا سنتا ہوں. وہ وقت قریب ہے، ملک الموت علیہ السلام تشریف لائیں گے، میرے جسم سے روح کھینچ لی جائے گی، پھر مجھے اندھیری قبر میں اتار دیا جائے گا. مجھے رب کے حضور حاضر ہونا پڑے گا. بس یہ احساس، شرمندگی، ندامت، سچے دل سے توبہ، یہ ساری زندگی کی الجھنوں کا حل ہے. ایک ہی سولوشن ہے. ایک بزرگ نے ارشاد فرمایا کہ بندے کے پاس اللہ کے 2 راز ہوتے ہیں جنہیں اللہ پاک بندے کی طرف الہام فرماتا ہے. جب وہ اپنی ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے تو اللہ پاک فرماتا ہے اے میرے بندے، میں نے تجھے دنیا میں پاک اور صاف ستھرا نکال دیا ہے اور زندگی دے کر تجھے اس پر امین بنا دیا. اب میں دیکھوں گا کہ تو کیسے اپنی حفاظت کرتا ہے. میں نے تو تجھے پاک صاف پیدا کیا. جب بندہ ماں کے پیٹ سے نکلتا ہے بالکل گناہوں سے پاک صاف ہوتا ہے، کوئی گناہ نہیں ہوتا. اب بندہ کہتا ہے کہ اللہ پاک فرماتا ہے میرے بندے، میں نے تجھے پاک صاف پیدا کیا اور تجھے اس پر امین بنایا. اب میں دیکھتا ہوں تو کتنی حفاظت کرتا ہے اس امانت کی، کہ اپنے آپ کو پاک صاف رکھتا ہے یا گناہوں سے گندا کر لیتا ہے. دوسری بات، جب اس کی روح نکلتی ہے تو اللہ پاک فرماتا ہے اے میرے بندے، تو نے اپنے پاس موجود میری امانت کے ساتھ کیا سلوک کیا. میں نے تجھے ماں کے پیٹ سے پاک صاف پیدا کیا تھا. مرنے کے بعد پھر اگلا سوال، دوسرا راز کھولتا ہے کہ تو نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا میری امانت کے ساتھ. کیا تو نے اس کی حفاظت کی تاکہ اپنے عہد پر قائم رہتے ہوئے مجھ سے ملاقات کرے تو میں بھی اپنا قول پورا کروں، یا پھر تو نے اس کو ضائع کر دیا تو میں پوچھ گچھ کروں اور پکڑ کروں. فرض کیجئے کسی بندے کے پاس انتہائی قیمتی ہیرا ہے اور وہ ہیرا اس کا اپنا نہیں ہے، وہ ہیرا کسی اور کی امانت ہے. اور ہیروں کی بڑی قیمت ہوتی ہے، کروڑوں اربوں روپے کے ایک ایک ہیرے کی قیمت ہوتی ہے. تو اسے اتنی پریشانی ہوگی کہ ہیرا گم ہو گیا اور وہ بھی کسی کی امانت تھی. اسے دوہرا غم ہوگا. چیز اپنی ہو گم ہو جائے تو غم ہوتا ہے پھر بھی، لیکن وہ غم کچھ کم ہوتا ہے. چیز کسی اور کی ہو وہ گم ہو جائے تو غم زیادہ ہوتا ہے، دوہرا غم ہوتا ہے. اول تو یہ کہ لاکھوں کروڑوں روپے کا نقصان ہو گیا. دوسرا، جس کا نقصان کیا وہ میرے خلاف نہ جانے اب کیا قانونی کارروائی کرے گا، کس طرح مجھے وہ نقصان پہنچائے گا، کس ٹائپ کی قانونی کارروائی کر کے. اب ذرا غور فرمائیے، زندگی ہمارے پاس امانت ہے، ہر سانس اللہ کی امانت ہے.
اور ہر سانس انمول ہیرا ہے، ایسا انمول ہیرا ہے کہ یہ سانس واپس نہیں، جو سانس گزر گیا نا، اب اگر کہیں نا کہ کروڑوں اربوں روپے دے کے واپس آ جائے، نہیں خرید سکتے اس سانس کو، دوبارہ واپس نہیں لا سکتے۔ جو سانس گزر گیا، جو سیکنڈ گزر گیا، بس گزر گیا۔ ہم نے اپنی زندگی کے انمول ہیرے ضائع کر دیے۔ اگر کسی آدمی کی دی ہوئی امانت ہم سے ضائع ہو جائے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں، مگر رب کی دی ہوئی امانت ہم ضائع کر رہے ہیں، کر چکے ہیں، ہمیں کوئی احساس ہی نہیں۔ یہ سانس کی مالا اب بس ٹوٹنے والی ہے غفلت سے، مگر یہ دل بیزار نہیں ہوتا، بیدار نہیں ہوتا۔ افسوس ندامت بھی اسی یہاں پہ نہیں ہوتی، نیکی کی طرف مائل عطار نہیں ہوتا۔ ہمیں شرمندہ ہونا سیکھ لینا چاہیے۔ یاد رکھیے، گناہ پر اصرار یعنی گناہوں کی عادت بنا لینا، گناہ کر کے پھر اٹک جانا، شرمندہ نہ ہونا، یہ اور بڑی نوست۔ اللہ پاک نے اپنے نیک بندوں کا یہ وصف بیان فرمایا کہ جب ان سے کوئی گناہ ہو جائے تو اس گناہ پر اصرار نہیں کرتے، ڈٹ نہیں جاتے، توبہ کر لیتے کہ اللہ معاف کر دے، غلطی ہوگی، رجوع کرتے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 135 میں اللہ پاک فرماتا ہے، ترجمہ کنز العرفان، اور وہ لوگ کہ جب کسی بے حیائی کا ارتکاب کر لیں یا اپنی جانوں پر ظلم کر لیں تو اللہ کو یاد کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اور اللہ کے علاوہ کون گناہوں کو معاف کر سکتا ہے، اور یہ لوگ جان بوجھ کر اپنے برے اعمال پر اصرار نہ کریں۔ یہ ہیں اللہ کے بندے، جب ان سے بتقاضۂ بشریت کوئی برائی صادر ہو جائے، اپنی جان پر ظلم کر بیٹھے تو کیا کرتے ہیں؟ ذکر اللہ کرتے ہیں۔ جب بھی کوئی گناہ ہو جائے اللہ والوں سے، نیک لوگوں سے ذکر اللہ کرتے ہیں، توبہ استغفار کرتے ہیں، اور اپنے کیے پر جان بوجھ کر اڑتے نہیں ہیں، مان جاتے ہیں اللہ غلطی ہو گئی، جو کیا غلط کیا، نہیں کرنا چاہیے۔ اور جو بندہ یہ اوصاف اپنائے اسے پھر کیا ملتا ہے؟ اللہ پاک فرماتا ہے وہ لوگ ہیں جن کا بدلہ ان کے رب کی طرف سے بخشش ہے، اللہ ان کو بخشش کا تحفہ دیتا ہے، اور وہ جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں جاری، ہمیشہ ان جنتوں میں رہیں گے۔ اور یہ نیک اعمال کرنے والوں کا کتنا اچھا بدلہ ہے۔ بندہ توبہ کرے، اپنے گناہوں پر اڑے نہ بلکہ شرمندہ ہو، اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے اور اس کے لیے جنت بشارت ہے۔ یا خدا میری مغفرت فرما، باغ فردوس مرحمت فرما۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، یعنی ہر آدمی سے خطا ہو جاتی ہے اور بہترین خطا کار وہ ہے جو توبہ کر لے۔ ہم انسان ہیں، معصوم نہیں ہیں، معصوم صرف انبیاء ہیں یا فرشتے ہیں، ہم سے خطا ہو سکتی ہے، غلطیاں ہوتی بھی ہیں، زندگی میں بہت ساری غلطیاں ہوئی ہیں، ہمیں توبہ کی طرف بڑھنا چاہیے۔ امام غزالی فرماتے ہیں مخلوق تین طرح کی ہے، ایک فرشتے ہیں، یہ معصوم ہیں، گناہ نہیں کرتے، شیاطین ہیں، یہ گناہ ہی کرتے ہیں، گناہ چھوڑتے نہیں ہیں، تیسرے نمبر پر انسان ہے، انسان سے خطا بھی ہوتی ہے، وہ توبہ کر کے نیکیوں کی طرف بھی بڑھتا ہے، لہٰذا ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم جیسے عام انسانوں سے کبھی گناہ ہی نہ ہو۔ باقی دو ہی صورتیں بچتی ہیں، ایک تو آدمی پہ گناہ کر کے اڑ جائے تو یہ شیطان کا وصف ہے، اور دوسری بات ہے جب گناہ ہو جائے فوراً توبہ کی طرف بڑھے، یہ انسان ہونے کی علامت ہے۔ ایک اسرائیلی شخص سے گناہ سرزد ہو گیا، بہت شرمندہ ہوا، بے قرار ہو کر ادھر ادھر بھاگنے لگا، کسی طرح میرا گناہ معاف ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے۔ اللہ کی بارگاہ میں اس کی یہ ادا قبول ہو گئی، اس کی یہ بے قراری اور اس کی یہ ندامت اللہ نے قبول فرما لی، اور اللہ نے اس کو ولایت کے اعلیٰ ترین درجے یعنی صدیقیت کا مقام عطا فرما دیا۔ اس کی یہ کنڈیشن دے کے میرا بندہ بھاگ رہا ہے، کیوں بھاگ رہا ہے؟ اللہ راضی ہو جائے مجھ سے، کیا ہو گیا ہے؟ گناہ ہو گیا ہے۔ ہم گناہ گار لوگ ہیں، ہم سے گناہ ہو ہی جاتے ہیں، بس ہمیں چاہیے توبہ کرتے رہیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے تو بے شک وہ توبہ کرنے والوں کو بخشنے والا ہے۔ حضرت سعید بن مسیب فرماتے ہیں اس آیت میں اواب سے مراد وہ شخص ہیں جس سے گناہ ہو پھر توبہ کر لے، پھر گناہ ہو پھر توبہ کر لے، یعنی گناہ ہو جائے فوراً توبہ کر لے، پھر گناہ ہو جائے پھر توبہ کر لے۔ حضرت محمد بن مطرف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ پاک فرشتوں سے فرماتا ہے ابن آدم بھی کیسا ہے، گناہ کرتا ہے پھر مجھ سے معافی مانگتا ہے، میں اسے معاف کرتا ہوں، پھر گناہ کرتا ہے پھر معافی مانگتا ہے، پھر میں اسے معاف کرتا ہوں، نہ گناہ چھوڑتا ہے
نہ میری رحمت سے مایوس ہوتا ہے. اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے اس کی مغفرت فرما دی. اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے. ہم اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوں، ہم توبہ کریں، انشاءاللہ بڑی برکتیں ملیں گی. قرآن کریم میں جو توبہ کے فائدے بیان ہوئے، فرمایا کہ اللہ کی طرف توبہ کرو اے مسلمانوں سب کے سب اس امید پر کہ تم فلاح پاؤ. بے شک اللہ پسند کرتا ہے بہت توبہ کرنے والوں کو. تو جو اپنے ظلم کے بعد توبہ کر لے، اپنی اصلاح کر لے، اللہ اپنی مہربانی سے اس پر رجوع فرمائے گا. مگر جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور اچھا کام کرے تو ایسوں کی برائیوں کو اللہ نیکیوں سے بدل دے گا. اللہ بخشنے والا مہربان ہے. تو یہ رب رحمان اور رحیم کی کیسی کرم نوازی ہیں. آدمی توبہ کرے اور اللہ اس کے گناہ نیکیوں میں بدل دے، کتنا کرم ہے. غیب بتانے والے نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روز قیامت ایک شخص بارگاہ الہی میں پیش کیا جائے گا. حکم ہوگا اس کے صغیرہ گناہ پیش کرو. اس کے ایک ایک گناہ پیش کیا جائے گا، اقرار کرتا جائے گا، ڈرتا رہے گا ابھی تو کبیرہ کی باری آنی ہے، ابھی تو یہ چھوٹے چھوٹے پیش ہو رہے ہیں. اتنے میں حکم ہوگا اس کو ہر گناہ کے بدلے ایک نیکی دے دو. کہے گا مولا ابھی تو بہت سارے گناہ رہتے ہیں، ابھی تو چھوٹے چھوٹے پیش کیے گئے، ابھی تو بڑے بڑے گناہ رہتے ہیں. اب اسے پتہ ہوگا نا مجھے اس کے بدلے نیکیاں مل رہی ہیں، جتنے گناہ زیادہ مجھے اتنی نیکیاں دی جا رہی ہیں. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہ فرما کر حضور مسکرائے کہ آپ کے دندان مبارک نظر آ گئے، یعنی آپ کے مبارک داڑھیں نظر آ گئے، خوشی سے مسکرائے. تو توبہ بہت بڑی نعمت ہے، ہمیں توبہ کرتے رہنا چاہیے. شب برات آنے والی ہے، توبہ کی رات ہے. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ بے شک اللہ پاک، حضور نے فرمایا کہ اللہ پاک شعبان کی 15ویں رات آسمان دنیا پر تجلی فرماتا ہے اور قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کی مغفرت فرما دیتا ہے. یہ قبیلہ وہ ہے کہ جو بہت زیادہ بکریاں پالتا تھا اور ان کی بکریوں کے بال ہی بہت زیادہ ہوتے تھے عام بکریوں سے. تو ان کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ گناہ گاروں کو بخشا جاتا ہے. اور یہ 15ویں شب ہے اس مہینے کی شب برات. اس میں نامہ اعمال پچھلے لپیٹ دیے جاتے ہیں، نیا حساب شروع ہو جاتا ہے. تو اس سے پہلے ہمیں معافی مانگ لینی چاہیے. اللہ پاک ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ رب العالمین.